قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلِ، غور سے سنو، فرمایا وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلِ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلے زیادہ آنے لگیں گے، بھوکمپ زیادہ آئیں گے، طوفان زیادہ آئیں گے، زلزلے زیادہ آئیں گے۔ آپ اپنے باپ دادا کے پاس میں چلے جاؤ اور ان سے پوچھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ابا ذرا یہ بتاؤ کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کتنے بھوکمپ آتے تھے، کتنے زلزلے آتے تھے، کتنی زمین ہلتی تھی، کتنا مکان گرتے تھے؟ باپ کہیں گے بیٹا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، بہت کم ایسا سننے میں آتا تھا کہ کہیں پر بھوکمپ آیا ہو، کہیں پر زلزلے آئے ہوں، کہیں پر جھٹکے لگے ہوں۔ لیکن آج کا دور دیکھو، ایک ہفتہ بھی صحیح سے نہیں گزرتا کہ کسی نہ کسی ملک کی یہ خبر آ جاتی ہے کہ وہاں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ طوفان آیا، وہاں پہ بھوکمپ آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلِ، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ زلزلے زیادہ آنے لگیں گے۔ یہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تیسری نشانی دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتى يتقارب الزمان، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا۔ یہ زمانہ قریب ہو جائے گا کا کیا مطلب؟ یہ اور سمجھ لو، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کا من خوش ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم ہوگی ہی نہیں جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اتنی جلدی جلدی بیتے گا کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ پہلے ایک آدمی صبح نکلتا تھا، دن بھر کام کرتا تھا، شام کو اپنے گھر پہ آتا تھا، اس کے باوجود بھی کافی ٹائم بچتا تھا، سورج ڈوبنے میں، رات ہونے میں، شام ہونے میں ٹائم بچ جاتا تھا۔ اتنی برکت ہوتی تھی ٹائم کے اندر، اتنی برکت ہوتی تھی دن کے اندر۔ لیکن آج کا ٹائم دیکھو، آپ اپنے کام سے نہیں بلکہ کوئی ایک چھوٹے سے کام سے اپنی موٹر سائیکل اٹھاؤ اور چھوٹے سے کام سے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، اور جب وہاں سے لوٹ کے آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دن کے 2 بج رہے ہیں یا 3 بج رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بینک میں چلے جاؤ ذرا سے کام کے لیے، لوٹ کے آئے، لو شام ہو گئی، 4 بج گئے۔ آپ تھوڑے سے کام کے لیے چلے جاؤ۔ آج دن میں وقت کے اندر اوقات میں برکت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، اب آپ دیکھ لیجئے سال کتنی جلدی بیت جاتا ہے، مہینہ کتنی جلدی بیت جاتا ہے، ہفتہ کتنی جلدی بیت جاتا ہے، وقت کتنی جلدی بیت جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا جب دن جلدی جلدی گزرنے لگے، وقت جلدی جلدی گزرنے لگے، ٹائم جلدی جلدی گزرنے لگے، سال جلدی جلدی گزرنے لگے، مہینہ جلدی جلدی گزرنے لگے، حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اب میں یہ جو بتا رہا ہوں کہ ٹائم جلدی بیت جاتا ہے، یہ میں نے غلط بولا ہے؟ بولو۔ ابھی دیکھ لو آپ، کچھ دن پہلے کی بات لگتی ہے کہ سن 2020 چل رہا تھا، پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ سن 2020 ختم ہو گیا، سن 2021 شروع ہو گئی، سن 2021 چالو ہو گیا۔ اب جب سن 2021 شروع ہوئی، آپ دیکھ لو ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے، لیکن ابھی دیکھ لو کہ مارچ کا مہینہ بھی آدھا نکل گیا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قریب آنے کو ہوگی تو ٹائم جلدی جلدی بیتنے لگے گا، دن کب نکل گیا پتہ نہ چلے گا، ہفتہ کب نکل گیا پتہ نہیں چلے گا، اور
مہینہ کب نکلا، سال کب نکلی، پتہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھو اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد بچے کو دیکھو، ارے تم ان کے لڑکے ہو، اتنے بڑے ہو گئے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا اتنے بڑے ہو گئے اتنی جلدی؟ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ میں بیتے گا، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے، دیکھو علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی ان الفاظ کی ان ٹکڑوں کی شرح کرتے ہوئے، فرمایا یہ تقارب الزمان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ٹائم جلدی جلدی بیتے گا، اور دوسرا مطلب یہ، اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقارب الزمان کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ سفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جہاں پر 1 مہینہ لگ جاتا تھا، 40 دن لگ جاتے تھے، 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب جس جگہ جانے کے لیے 40 دن 1 مہینہ لگتا تھا، وہاں پر 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ حتی یتقارب الزمان کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے سعودیہ جاتے تھے پانی والے جہاز سے، 6 مہینے میں لوٹ کے آتے تھے۔ کتنے میں؟ 6 مہینے میں لوٹ کے آ رہے، 2 مہینے پہلے سے چل دیے، پھر حج کیا، پھر 2 مہینے وہاں سے لگے واپس آنے میں، 6 مہینے میں گھر پہ لوٹ کے آتے تھے، پانی والے جہاز سے جاتے تھے۔ آج دیکھ لو، جس جگہ جانے میں 6 مہینے لگتے تھے، وہاں آج جانے میں 6 گھنٹے لگتے۔ ابھی سمجھ میں آیا یتقارب الزمان کا مطلب؟ پہلے لوگ اونٹ پہ بیٹھے، گدھوں پہ بیٹھے، گھوڑوں پہ بیٹھے، کہاں جا رہے ہیں؟ دلی جا رہے ہیں۔ ابھی تو یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ہلکی سی نیند آئی اور آنکھ کھلی تو پتہ چلا دلی میں۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اور زمانہ قریب ہونے کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس حدیث کے اندر یہ 2-3 چیزیں بیان کی گئی، تو اس طریقے سے میں نے تقریباً قیامت کی چند نشانیاں، 6 یا 7 نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری نشانیاں، اور میں ساری وہ نشانیاں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شک ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے نہیں لگتا، مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا، مجھے ویسا سمجھ میں آ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ قیامت کی نشانیاں۔ اب جب یہ ساری نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قیامت قریب ہے تو اللہ کے بندو قیامت کی تیاری کرو، اللہ کے یہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہمیں اس طریقے کا عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔